ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ قصہ خانی جیسے بازاروں، کشمیر کی وادیوں، اونچی نیچی ڈھلانوں پر چڑھتے پھسلتے صدائیں لگاتے ہوئے وہ تو جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا سوداگر بن چکا ہے کہ زرتاج سے اپنی محبت کا سودا اتنی چلاکی سے کر لے گا۔ وہ معمولی سا قالین بیچنے والا تھا۔ کبھی ایک بار اسے ایک شادی والے گھرانے کی خواتین نے روک لیا۔ میدانی علاقوں سے آئی مہمان خواتین نے اس سے دھڑا دھڑ قالین خرید لیے۔ کیا کرتے ہو؟ ایک خاتون نے پوچھا۔ وہ حیران ہو کر مسکرا دیا۔ قالین بیچتا ہوں۔ اس کے علاوہ کیا کرتے ہو؟ دوسری نے پوچھا۔ اس کے علاوہ کیا کروں؟ وہ سوال پر حیران ہوا۔ ویسے بھی سب لڑکیوں اور عورتوں نے اس کے گرد گھیرا بنایا ہوا تھا اور وہ کچھ گھبرا رہا تھا، ٹھیک سے سانس لے رہا تھا، ابھی تک گونگا نہیں ہوا تھا، یہ بھی کافی تھا۔ گایا کرو۔ گایا کروں؟ اس کے گال ایسے سرخ ہو گئے جیسے اس سے کہا گیا ہو کہ لڑکیوں کے لیے گایا کرو، جیسے کہا گیا ہو کہ قالین بیچنے کے لیے صدائیں تو لگاتے ہی ہو، دل کے لین دین کے لیے بھی لگا لیا کرو۔ اچھا، وہ ہنس دیا تھا۔ اب وہ گانا گائے یا کما کر کھائے، یہ امیر عورتیں بھی نہ، انہیں بس باتیں بنانا آتی تھیں۔ تھوڑا سا گا دو۔ شاید پردیسی عورت کو قالین والا یاد آ رہا تھا جو اچھا گانا گاتا رہا ہوگا۔ اس نے جلدی سے اپنا سامان سمیٹا اور جانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ جیسے وہ کچھ گائے گا، یہ سب کی سب ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگے گی اور پھر ہاتھ سے اشارے کر کے کہیں گی، اور گاؤ نا، رک کیوں گئے ہو، بہت اچھا گاتے ہو، بس گاتے رہو۔ یہ قالین نئی دلہن کے کمرے میں بچھے گا، آؤ ذرا مدد کرا دو۔ گانے کی فرمائش کرنے والی نے اسے روک لیا۔ انہوں نے 4 قالین خریدے تھے، اسے ان کی مدد کرنا ہی تھی۔ وہ اٹھا کر قالین کندھے پر لاد کر نئی دلہن کے کمرے میں جا کر بچھانے لگا۔ دیواریں سفید تھیں، قالین سرخ۔ وہ محمل کے پردوں کے قریب کھڑا جھک کر قالین کا کونا دیوار کے ساتھ بٹھا رہا تھا جب اسے دھکا لگا اور وہ قالین پر ڈھیر ہو گیا۔ سب لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ شادی والے گھر میں ویسے بھی سب کو ہنسنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ اسی چکر میں کسی لڑکی کے ہاتھ سے مہندی کا تھال گر گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اب دوبارہ کون لائے گا مہندی؟ نہ اس نے مہندی گرائی تھی، نہ وہ قصوروار تھا، مگر چونکہ انہوں نے اس کے قالین خریدے تھے، گھر کے دوسرے ملازمین کاموں میں مصروف تھے، اسی لیے اسے مہندی بازار مہندی لانے کو بھیج دیا گیا۔ دن کو مہندی کے لیے نکلنے والا دن ڈھلے واپس آیا تو اسے کھانا اور قہوہ دے دیا گیا۔ وہ کھانا کھا چکا، قہوہ پی چکا تو اسے باہر کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا، رات ہو گئی ہے، اب کہاں جاؤ گے؟ کل صبح نکل جانا۔ باہر اتنا اندھیرا نہیں ہوا تھا، وہ کوئی ڈرپوک بھی نہیں تھا، مگر شادی کے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ وہ رک گیا۔ چولہے کی راکھ میں دبی شکرکندی کھاتے ہوئے، اوپر سے آتی دف کی تھاپ سنتے ہوئے، اپنے سر ڈھات کوئلوں کی تپش پر گرماتے ہوئے، اسے زندگی میں پہلی بار اتنی فراغت نصیب ہوئی تھی۔ باقی سارے ملازمین اوپر ہی تھے۔ بہرے ہو کر بیٹھے ہو؟ کب سے ششک کر رہی ہوں؟ اس نے اپنے چاروں طرف لحاف لپیٹا ہوا تھا، سر پر اونی ٹوپی تھی جس نے کان بھی ڈھانپ دیے تھے، سامنے آگ جل رہی تھی، وہ عورتوں کے گانے سن رہا تھا۔ اس کی شیشی کیسے سنتا؟ کس خیال میں ہو؟ سنتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے سر اوپر اٹھایا تو سرنگ کی طرح بنی سیڑھیوں کے آخری کنارے پر ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی مخملی فراق کا دامن اس کے اگلے پیر کی جوتی کی نوک کو چھو رہا تھا۔ وہ سیڑھیوں کے عین سامنے چولہے کے پاس بیٹھا شکرکندی سے چھلکا اتار رہا تھا۔ اس کی بات سن کر اس کا ہاتھ وہیں رک گیا، چپ چاپ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اسے اپنی طرف بلایا تھا، وہ اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ لالٹین ہاتھ میں پکڑ کر ایک ہاتھ سے فراک کا دامن سمیٹ کر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اسے خیال آیا کہ اسے قہوہ دیا گیا تو اس نے پی لیا، مہندی لانے کے لیے کہا گیا تو وہ لے آیا، تو اب اس نے اسے اٹھنے کے لیے کہا ہے تو وہ اٹھ جائے گا، سو وہ اٹھ گیا۔ وہ تو کسی روبوٹ کی مانند اس کا حکم مان رہا تھا۔ پھر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی، یہی کچھ سوچتے ہوئے وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ دوسری سے تیسری سمت کی سیڑھیاں چڑھتی رہی تھی، چھوٹی بڑی سرنگ نما سیڑھیاں،
एक कोठरी नुमा कमरे के बाहर रुककर उसने बड़ा सा ताला खोला और अंदर चली गई। वो बाहर ही खड़ा रहा, अंदर जाने से डर गया था। जंजीरें पड़ी हैं क्या पैरों में, आते क्यों नहीं? अंदर से वो चिल्लाई तो वो भी छोटे से दरवाजे से सर झुकाकर अंदर चला गया। वहां बड़े बड़े लकड़ी के संदूक एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। एक बड़े से संदूक का ढक्कन खोलकर वो खम खाकर नीचे झुकी। वो उसमें कुछ तलाश कर रही थी, एक दूसरे के ऊपर से कपड़े इधर उधर हटा रही थी। उसका जी चाहा कि वो उसका हाथ पकड़ ले और बड़े से संदूक में उसके साथ छुपकर बैठ जाए, बाहर से कोई ताला लगा दे, खुद उसके साथ वो किसी और दुनिया में खो जाए। ऐसी दुनिया जहाँ वो कालीन वाला ना हो बल्कि गाने वाला हो। वो उसे सामने बिठाए और गाना गाए, वो सामने बैठी सुनती रहे। मगर फिर उसी की आवाज ने उसे चौंका दिया था। हाय रे किस्मत, मेरी माँ की चीजें उस डायन को दे दी। हाय हाय करते जब उसकी हिम्मत जवाब दे गई तो किसी एक का ढक्कन बंद करके उस पर बैठकर रोने लगी, अपनी आस्तीन से आंसू पोंछने लगी। उसकी जेब में एक रुमाल था, वो रुमाल निकाल कर उसके आंसू पोंछने लगा, मगर वो सामने बैठी रो रही थी। उसने आज तक औरतों को बड़ा हंसते लड़ते चीखते चिल्लाते देखा था। ऐसे एक छोटे से कमरे में नींद तारीकी में संदूक पर बैठकर रोती लड़की उसे पहली बार मिली थी। तभी वो उस पर फट पड़ी। तुमने भी मुझे नहीं बताया? वो चुड़ैल मेरी माँ का सब कुछ ले उड़ी। आंखें पोंछकर उसने उसकी तरफ देखा। कितनी बार तुमसे कहा था, आंखें खोलकर रख देना, मुझे इत्तला भिजवा देना। देखो ना, अब लुट गई हूँ मैं, मार डालूंगी उस चुड़ैल को। डाइन ने हिम्मत कैसे की मेरी चीजों को हाथ लगाने की? फिर अचानक ही वो कालीन वाले की तरफ मुतवज्जे हुई थी, जिसके साथ न जाने कितनी देर से कमरे में बंद अपने दुख सुख कर रही थी। वो चौंक कर पीछे बेदक गई। कौन हो तुम? क्या बाबा ने तुम्हें मुलाजिम रखा है? उसने थूक निकला था। वो किसके साथ इस कोठरी में बंद थी? वो खामोश रहा। उसे क्या बताता कि वो कालीन वाला है। फिर वो खुद ही आंसू पोंछकर बोली, अच्छा सुनो, किसी को बताना मत कि मैं यहाँ आई थी, अब तुम जाओ। फिर वो नीचे आ गया, मेवे की मुट्ठियां भरकर मुंह में ठोंसते हुए। उसने दांत निकालकर उसे देखा। शादी वाला घर है, 2-3 दिन रुक जाओ, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। बारात वाला घर है, काफी सारे काम होंगे, बख्शिश अलग मिलेगी। उसने कालीन वाले के हालात को भांपते हुए कहा था। फिर वो भी वहां रुक गया। 2 दिन बारात के काम करता रहा। सब उसे कालीन वाला कहकर बुलाते रहे। तीसरे दिन बारात आने से पहले वो नई दुल्हन उसकी सौतेली माँ के कमरे के करीब से गुजरा तो वहां वो लड़ती झगड़ती नजर आई। वो अपनी सौतेली माँ के गले में अपना हाथ फंसाकर उसे अपनी तरफ खींच रही थी। फिर एक मर्द आया और उसके मुंह पर तमाचा मारा, उसे उस खातून से अलग किया। मैं मर जाऊंगी, सुन ले, इससे कहें मेरी माँ की सारी चीजें वापस कर दे। जाओ अब मर के भी दिखा दो। थप्पड़ मारने वाले ने नफरत से कहा, एक की शादी और एक का जनाजा, मुबारक हो आपको। उसने भी नफरत से कहा था। शादी का जो सामान कमरे में रखा था और जो कुछ और था वो उसे एक झटके से परे करती घर से भागी थी, दूर पहाड़ की बुलंदियों की तरफ। वो भाग रही थी तो वो भी उसके पीछे आने लगा। तभी उस वक्त कालीन वाले ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो अपनी जान से खेल रही थी। तुम मरना चाहती हो? 2 दिन में ही उस घर की सारी कहानी वो जान गया था। वो घर के मालिक दुल्हन के बाप की दूसरी बीवी की इकलौती औलाद थी, जो अपने नाना के घर रहती थी। अपने बाप को और उसकी नई नवेली बीवी को अपनी माँ का कातिल समझती थी। वो कितनी ही बार पहाड़ों पर चढ़कर उन्हें मरने की धमकी दे चुकी थी। मरना ही चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो। वो कालीन बेचने वाला था, जानता था कि खरीदो फरोख्त कैसे की जाती है। वो जान गया था, जो जान से जा रहा हो, बाप की दूसरी बीवी की नाहल्फ औलाद हो, घर में जिसका दर्जा पुराने बर्तन से ज्यादा न हो, ऐसे जौहर को किस दाम पर खरीदा जाता है। वो उसे टिकटिकी बांधे देख रही थी। फिर उसका हाथ पकड़कर वो वापस घर की तरफ आ गई। जिस वक्त दुल्हन अपने बाप के सामने खड़ी थी, उसकी नेक तमन्नाएं समेट रही थी, उस वक्त वो भी उसका हाथ थामकर बाप के सामने जा खड़ी हुई। मुझे भी हमेशा के लिए यहाँ से रुखसत कर दे, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इससे। कमरे में खड़ी सारी औरतें, दूर दूर से आती बारात की शहनाइयां, सब एक लम्हे के लिए साकित हो गईं। उसकी सौतेली माँ ने उसकी माँ के हार पर तन से हाथ फेरते हुए अपने बूढ़े शौहर के शाने पर हाथ रखा। घर मेहमानों से भरा पड़ा है
خدا کے لیے خاموش رہیں، بارات دروازے پر کھڑی ہے، ورنہ اتنی رسوائی ہوگی کہ مٹائے نہیں مٹے گی۔ باپ سے اس کی نفرت کا قالین والے نے اپنے دل کے ساتھ بروقت سودا کر لیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے کارخانے واپس آ گیا، جہاں زمین پر لکڑی کے سیدھے تختے پر پرانا قالین بچھا تھا۔ قالین والا شیرگل جتنے رنگوں کے قالین بیچتا، اس کا کمرہ اتنا ہی بے رنگ تھا۔ اسے جس لڑکی سے نیم تاریک کمرے میں محبت ہو گئی تھی، وہ لڑکی اس کے ساتھ اس کمرے میں پتھر کا بت بن چکی تھی۔ پھر ایک دم اس نے کھڑے کھڑے رونا شروع کر دیا۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی، اس کے سرخ فراق کا گھیر پورے کمرے میں پھیل گیا۔ باپ سے میری نفرت کا تم نے کتنا فائدہ اٹھایا ذلیل انسان! وہ اس کا گریبان پکڑ کر بولی۔ اس نے فائدہ اٹھایا تھا، مگر اگر وہ اسے ایسے حاصل نہ کرتا تو کیسے کرتا؟ کون تھا جو اسے یہ یقین دلاتا کہ وہ اس کی ہو جائے گی؟ کمرے کی ٹھنڈ اور اس کی نفرت کے الاؤ نے اس پر رات بھاری کر دی تھی۔ وہ ساری رات سسکتی رہی۔ اس نے انگیٹھی جلا کر اس کے قریب کر دی، اسے گرم شال اڑھانے لگا تو اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں اپنا باپ پیچھے چھوڑ آئی ہوں، پہاڑ نہیں، کہیں سے بھی کود جاؤں گی۔ پہلے وہ باپ کی نفرت میں کود جانے والی تھی، اور اب قالین بیچنے والے کی محبت سے 7 سال کی عمر سے قالین بیچنے والے کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ کچھ سودے سستے ہو کر بھی مہنگے پڑتے ہیں۔ آج اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ کتنا لالچی تھا۔ اسے جس سے محبت ہوئی تھی، اسے ایک پل دور رہنا اس نے گوارا نہ کیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا کہ وہ ایک یتیم اور مسکین لڑکا تھا جو کارخانے میں پل کر بڑا ہوا تھا۔ اسے اب معلوم ہوا تھا کہ وہ کتنا چالاک اور کتنا سنگ دل تھا۔ وہ اٹھا، ایک رات کی دلہن اور 6 دن کی محبت کے قدموں کے قریب بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو۔ زرتاشا نے سر اٹھا کر اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ پر کام کر رہ گیا۔ معاف کیا، اب میرا گلا گھونٹ دو۔ 6 دن پہلے وہ اس کارخانے میں سکون کی نیند سویا کرتا تھا۔ زندگی میں محنت مزدوری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اب اگر اسے محبت نہ ہو جاتی تو ویسا ہی بے فکرہ ہوتا جیسا پہاڑی نالا، ایسا ہی شفاف جیسے ندی کا پانی، جیسے آبشار کا دہانا۔ ایک محبت نے اسے کیا سے کیا بنا دیا۔ میرا گلا گھونٹ دو یا مجھے زہر دے دو۔ پہلے وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بنا کہے نہ رہ سکا۔ میں کل تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ نہیں، اس گھر میں میری لاش بھی نہیں جا سکتی۔ میں تمہارے بابا کے قدموں میں گر جاؤں گا، کہہ دوں گا کہ میں نے تمہیں بہکا دیا تھا، تم معصوم ہو۔ اور پھر وہ بابا کے قدموں میں گر گیا۔ مجھے معاف کیجیے گا، آپ کے اس ہیرے کے لیے میرے پاس نہ چاندی کی تھالی ہے نہ سونے کی۔ اب اس ہیرے کو کس طاق پر رکھوں؟ مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ 1 ہفتے بعد اسے طلاق دینے جانا تھا، مگر 7 دنوں کو اس نے 7 صدیاں بنا لینا چاہا۔ 8ویں دن وہ اس کے لیے نہیں گیا تھا۔ وہ ایک اور آخری دن اس کا شوہر بن کر رہنا چاہتا تھا۔ 90 دن اس لیے نہیں جا سکا کہ وہ بیمار تھا۔ بیمار کو اتنی چھوٹ تو ہوتی ہے۔ 10ویں دن وہ کارخانے سے کہیں بہت دور چلا گیا کہ کہیں زرتاشا کا باپ اسے تلاش کرتا نہ آ جائے۔ 1 مہینے کے اندر اندر اس نے کشمیر اور اس کی ساری وادیاں پیچھے چھوڑ دیں۔ 1 سال کے اندر اندر اس نے قالینوں کا کان چھوڑ دیا کہ کوئی اسے قالین والے کے نام سے ڈھونڈتا ہوا نہ آ جائے اور کہے زرتاشا کا باپ تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے، طلاق دو اسے اور جان چھوڑو ان کی۔ وہ زرتاشا کی جان چھوڑ دیتا، مگر پہلے اسے اپنی جان چھوڑنا پڑتی۔ وہ بے حد ظالم ہو گیا تھا۔ محبت نے اسے کمزور بنا دیا تھا۔ کوئی رک کر اسے سلام کرتا تو وہ ڈر جاتا کہ کوئی اسے پہچان نہ لے۔ کتنے دن، کتنے موسم، کتنے مہینے وہ خود سے یہی کہتا رہا کہ بس ایک اور دن، پھر زرتاشا کو طلاق دے دوں گا، اسے آزاد کر دوں گا، وہ جہاں چاہے کی شادی کرے گی۔ پہلے تو تم کہتی تھی اس کے بغیر مر جاؤں گی، اب مرتی کیوں نہیں؟ جب وہ اسے واپس اس کے باپ کے گھر چھوڑ گیا تو بابا نے اسے گھور کر دیکھا۔ باپ کو نیچا دکھانے کے لیے اس نے جو جھوٹ بولا تھا، باپ اسی کا تانا دے رہا تھا۔ وہ باپ کی محبت کبھی سمیٹ ہی نہیں سکی۔ اس کی ماں تو جوانی میں مر گئی تھی۔ گلشیر سے شادی کر کے وہ اپنے باپ کو ثابت کرنا چاہتی تھی کہ اس نے ماں کے ایک ایک آنسو کا حساب برابر کر لیا ہے۔ جواب دو نا زرتاشا، تم اپنی ماں پر گئی ہو، کم عقل اور جذباتی۔ وہ اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں بھی اسی کی طرح حسین و جمیل تھی۔ وہ کم عقل تھی۔
اسی لیے سامنے کھڑے انسان سے محبت کرنے لگی۔ وہ جذباتی تھی، اسی لیے محبت کے نام پر اندھی ہو گئی۔ اس کی ماں سمجھتی تھی کہ وہ صرف اس سے محبت کرتا ہے، بھلا جو شخص تیسری شادی کر رہا ہو پہلی اور آخری بار محبت کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں بابا، بہت کم عقل ہوں میں۔ وہ زیر لب بڑبڑائی اور بھاگتے ہوئے گھر سے نکلی۔ وادی میں نکل کر اس نے حلق کے بل گلشیر چلانا چاہا۔ وہ اتنی سی بات بہت دیر بعد سمجھی تھی کہ اسے اپنے باپ جیسا انسان نہیں چاہیے جو ایک رات میں ہی اس کی سسکیاں سن کر اس کے قدموں میں بیٹھ جائے، اس کے آگے ہاتھ جوڑ دے۔ وہ انسان اس کے باپ کی طرح دل کا کھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ پہاڑ پر چڑھ گئی جس پر چڑھ کر وہ اپنی جان دینا چاہتی تھی، مگر پھر اسے وہ لمحہ یاد آ گیا جب گلشیر اسے معافیا مانگ رہا تھا، اور ایک آخری بار نظر اٹھا کر اس نے دیکھا تو گلشیر کو اس نے پوری طرح اپنی نگاہوں میں جکڑ لیا۔ زندگی پھر جینے کے لیے، سانس کے ساتھ سانس لینے کے لیے ایک نظر اس نے سنبھال کر رکھی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اگر وہ ایک اور دن زرتاشا کو دیکھے بغیر رہا تو مر جائے گا، سو اسے دیکھنے کے بعد مرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے وہ واپس اس کی وادی میں پہنچ گیا۔ چھپ کر اس کے گھر کے چکر لگانے لگا، کبھی کسی کھڑکی کے نیچے کھڑا ہو کر، کبھی دور اونچائی پر چڑھ کر۔ اس نے زرتاشا کی ایک جھلک کا انتظار کیا۔ ایک بار وہ کھڑکی میں تھوڑی دیر کے لیے آئی، دور پہاڑوں کی سمت دیکھا، پھر کھڑکی بند کر کے چلی آئی۔ اس دن اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا، گھر کے اندر چلا گیا۔ ملازم اسے بڑے کمرے میں لے گیا، وہاں آتش دان تھا، زرتاشا کا باپ کرسی پر جھول رہا تھا۔ تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ زرتاشا کے باپ نے کہا۔ وہ پاگل بھی ہمیشہ بعد میں ہی سوچتی ہے۔ وہ چپ چاپ سر جھکا کر کھڑا رہا۔ اسے اوپر سے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگنے کی آوازیں آئیں۔ اکھڑی سانسوں کے ساتھ وہ اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ اگر وہ پلٹ کر دیکھ لے گا تو پتھر کا ہو جائے گا، دیوانہ سودائی، پھر اسے چھوڑ نہیں سکے گا۔ اس نے سر جھکا لیا اور پھر وہ اس کے گریبان پر ٹھنڈے ہاتھ رکھے اسے جھنجھوڑنے لگی۔ اتنی بڑی سزا، میرا سب کچھ لے گئے اور مجھے یہاں چھوڑ گئے۔ تم بے ایمان سوداگر، سارا نفع اپنے پاس رکھ کر مجھے نقصان سونپ دیا۔ وہ رو رہی تھی۔ معافی نہ دو، مگر ایسی سزا بھی نہ دو گلشیر، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، انتظار کے لیے پیچھے نہ چھوڑ دینا۔ قالین والے کا تو جیسے دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس نے محبت کے آنسو اپنے رومال میں پونچھ لیے، وہ رومال جسے وہ تعویذ بنا کر رکھے گا، اور زرتاشا جو ہمیشہ کے لیے اس کی ہو گئی تھی اسے اپنی جان سے لگا کر رکھے گا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔